نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ محترم و مکرم سامعین کرام، ناظرین کرام، انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرات صحابہ کرام کی مقدس جماعت تمام مخلوق سے افضل و اعلیٰ ہے۔ یہ عظمت فضیلت صرف حضرات صحابہ کرام ہی کو حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا ہی میں مغفرت، جنت، اپنی رضا کی ضمانت دے دی۔ بہت ساری قرآن کریم کی آیات، احادیث اس پر شاہد ہیں۔ حضرات صحابہ کرام سے محبت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جو ان کی فضیلت بیان فرمائی اس کو تسلیم کرنا یہ ہمارے ایمان کا لازمی جز ہے، حصہ ہے۔ بصورت دیگر ہمارا ایمان ناقص ہے۔ یہ دین متین چونکہ ہمارے پاس انہی حضرات کے واسطے سے، ذریعے سے، توسط سے پہنچا، اس لیے وہ حضرات ہمارے ماں باپ، بہن بھائیوں، رشتہ داروں سے زیادہ ہمارے محسن مربی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا نہ کہو، اس لیے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ ان کے ایک مد یا اس کے آدھے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ناظرین کرام، تمام صحابہ کرام ایک درجے کے نہیں بلکہ وہ فضیلت میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی۔ فرمایا تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کیا، رائے خدا میں جہاد کیا، وہ دوسرے مسلمانوں کے برابر نہیں، ان کا درجہ بعد میں خرچ کرنے والے اور رائے خدا میں بعد میں جہاد کرنے والوں سے بڑا ہوا ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے تمام کے ساتھ بہتر انجام کا وعدہ فرمایا۔ خلاصہ یہ ہے کہ سارے صحابہ کرام فضیلت کے حامل ہیں، البتہ ان میں آپس میں فرق مراتب ہے، بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ شرف صحابیت کوئی معمولی چیز نہیں، اس شرف کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبیوں اور رسولوں کے بعد ساری دنیا کے انسانوں سے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا، اور پھر میرے صحابہ میں سے 4 یعنی ابو بکر و عمر، عثمان و علی کو چنا اور ان کو میرا خصوصی یار، رفیق، دوست بنایا۔ فرمایا میرے سارے صحابہ میں خیر ہے۔ حضرات صحابہ اکرام میں سے خاص طور پر وہ مقدس ہستیاں، وہ عظیم ہستیاں جنہوں نے آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کی امامت، قیادت، سیادت کی ذمہ داری نبھائی، ان کے فیصلوں کو شریعت میں ایک قانون کی حیثیت حاصل ہے، جنہیں خلفائے راشدین کہا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین کی سیرت امت کے لیے ایک عظیم خزانہ ہے، اس میں ہمارے لیے بلکہ قیامت تک آنے والوں کے لیے بڑے تجربات ہیں، بڑے دروس ہیں۔ ان کی سیرت کا مطالعہ کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کن کن مواقع پر امت کو عروج، ترقی ملی، اس کے اسباب کیا تھے۔ اسی طرح یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کن کن مواقع پر امت ذلت، رسوائی اور پستی کا شکار ہوئی، اس کے اسباب کیا تھے۔ قرون اولیٰ کی سیرت کو آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس زمانے کے تمام حالات ہمیں معلوم ہونے چاہیے جن کے بارے میں آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا، فرمایا وہ بہت سا اختلاف دیکھے گا۔ فرمایا جس نے تم میں سے اس کو پایا تو اسے چاہیے کہ میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے اور اسے دانتوں سے تھامے۔ فرمایا دین میں نئی نئی چیزوں کے ایجاد کرنے سے بچو، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ حضرات خلفائے راشدین کا مرتبہ مقام ہے۔ ناظرین مکرم، ماہ ذی الحج اور ماہ محرم الحرام، یہ 2 مہینے اسلامی تاریخ میں قربانی کے اعتبار سے بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں۔
ایک طرف جہاں حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی عظیم الشان قربانی ہے، تو دوسری طرف نواسہ رسول حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم الشان شہادت ہے، اور ان دونوں کے درمیان ایک عظیم الشان قربانی اور شہادت ہے جس سے اکثر مسلمان ناواقف ہیں، اور وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی 18 ذی الحج کو مظلومانہ شہادت ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی عثمان ابو عبداللہ ابو عمر کنیت ذوالنورین آپ کا لقب تھا۔ والد کا نام عفان، والدہ کا نام عروہ تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد مناف پر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا 34واں سال تھا کہ مکہ مکرمہ میں توحید کی صدا بلند ہوئی، تو اپنی عفت پاک دامنی کے باعث اس دائی حق و لبیک کہنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے تو انہوں نے اپنے حلقہ احباب میں ہدایت کا کام، دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے تو انہوں نے اسلام کے متعلق گفتگو شروع کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی گفتگو سے آپ اتنے متاثر ہوئے کہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ اسی دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ حضرت عثمان کو دیکھ کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے عثمان، خدا کی جنت قبول کر، میں تیری اور تمام خلق کی ہدایت کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ زبان نبوت کے ان سادہ جملوں میں خدا جانے کیا تاثیر بری تھی کہ میں بے اختیار کلمہ شہادت پڑھنے لگا اور اسلام میں داخل ہوا۔ قبول اسلام کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ شرف حاصل ہوا جو پوری انسانیت میں کسی اور کو نہ اس سے پہلے حاصل ہو چکا اور نہ آج کے بعد قیامت تک کسی کو حاصل ہو سکتا ہے، یعنی نبوت کے بعد، یعنی اسلام لانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ ناظرین مکرم، غزوہ بدر کے موقع پر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب انتقال ہوا، وفات ہوئی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کچھ پریشان غمگین رہنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی یہ کیفیت برداشت نہ ہو سکی، تو آپ علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم کا نکاح ان سے فرما دیا۔ خدا کی شان کہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ سن 9 ہجری میں جب ان کی وفات ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ میری تیسری بیٹی گھر میں موجود ہوتی تو میں اس کا نکاح بھی عثمان سے کر دیتا۔ بعض حضرات صحابہ کرام نے اس موقع پر عرض کیا، یا رسول اللہ، زندگی کا کوئی اعتبار نہیں، اگر آپ کی تیسری بیٹی بھی وفات پا جاتی تو پھر کیا ہوتا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے ان کا نکاح حضرت عثمان سے کرتا، یہاں تک کہ ایک بھی باقی نہ رہتی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی نرالی شان تھی جو اس کائنات میں کسی اور کو حاصل نہ ہو سکی۔ سامعین محترم، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نمایاں خصوصیت، ایک نمایاں صفت حیات تھی، آپ نے ساری زندگی کسی نامحرم عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کنواری لڑکی سے زیادہ حیادار تھے، وہ بھی آپ علیہ السلام کی، وہ بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی صفت حیا کی قدر فرمایا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک ان سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ اس دوران ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے پر دستک دی، اجازت طلب کی تو آپ علیہ السلام نے لیٹے لیٹے اسی حالت میں اجازت دے دی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر آئے، انہوں نے اجازت طلب کی تو آپ علیہ السلام نے انہیں بھی اجازت دے دی۔
پھر کچھ دیر کے بعد دستک ہوئی، پتہ چلا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام سن کر فوراً اٹھ بیٹھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے کپڑوں کو درست فرما لیا اور پھر انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ یہ تینوں حضرات کچھ دیر بیٹھ کر چلے گئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ نے عثمان کا نام سن کر اتنا اہتمام کیوں کیا کہ اٹھ کر بیٹھ گئے اور کپڑوں کو سنبھال لیا، درست کیا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، اے عائشہ، عثمان وہ شخص ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، بھلا میں اس سے حیا کیوں نہ کروں۔ ناظرین مکرم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ سوم منتخب ہوئے، تو ان کی خلافت کے ابتدائی 6 سال ان کے اندر اسلام دور دراز علاقوں تک پھیل چکا، لیکن یہود جو اسلام کے، مسلمانوں کے روز اول سے دشمن چلے آئے ہیں اور آج بھی ان کی دشمنی برقرار ہے، ان سے یہ برداشت نہ ہو سکا۔ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا، اس نے اہل بیت کی محبت کا ایک خوش نما دعویٰ کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی معزولی کے لیے لوگوں کی ذہن سازی شروع کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عمال کو جتنا ہو سکا بدنام کیا گیا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ان بعض مطالبات کو مان کر اپنے بعض عمال کو تبدیل بھی کر دیا، لیکن وہ یہودی اور منافقین نہ تو انہوں نے مطمئن ہونا تھا اور نہ وہ ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا اور پھر وہی عثمان جو جود و سخا کے دریا بہایا کرتے تھے، سخاوت کا دریا بہایا کرتے تھے، غرباء، فقراء، مساکین کا خیال رکھا کرتے تھے، اپنے مال کو اسلام کی خاطر، دین کی خاطر بے دریغ استعمال کیا کرتے تھے، آج اپنے گھر کے اندر کھانے کے لیے بھی مجبور ہیں۔ وہ عثمان جس نے یہود سے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، مسلمانوں کی پانی کی ضروریات کو پورا کیا، آج اپنے گھر میں پینے کے لیے پانی کے ایک ایک گھونٹ کو ترس رہے ہیں۔ اور بالآخر 18 ذی الحج سن 35 ہجری جمعہ کے دن قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے انتہائی بے دردی اور انتہائی مظلومیت کے عالم میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ان باغیوں نے شہید کر دیا۔ اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ بوقت شہادت آپ کا خون قرآن مقدس کے مقدس اوراق پر گرا، گویا قرآن کریم آپ کی شہادت کا گواہ بن گیا۔ روایات میں آتا ہے جس کسی کا ناحق خون بہایا جائے تو قیامت کے دن زمین کا وہ حصہ اس کی مظلومیت کی گواہی دے گا۔ ناظرین مکرم، آپ ذرا سوچیں، غور کریں کہ کسی کی شہادت کی گواہی مکہ مکرمہ کی گلیاں دیں گی، کسی کی شہادت کی گواہی مدینہ طیبہ کی گلیاں دیں گی، کسی کی شہادت کی گواہی بدر و احد کا میدان دے گا، احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی مسجد نبوی کا محراب دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کربلا کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کشمیر و افغانستان کے پہاڑ دیں گے، مگر قربان جائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر پر کہ ان کی شہادت کی گواہی رب ذوالجلال کا مقدس قرآن دے گا، رب ذوالجلال کا مقدس کلام دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کی سیرت، صورت، کردار، اخلاق کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔